السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ سبحانہ وتعالی استحدی واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہ بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ سيكون موضوع حديثنا اليوم هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ میرے قابل احترام سامعین، حضرات و خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیحین، بخاری، مسلم اور دیگر تقریباً اکثر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو ابو موسیٰ اشعری نے بھی روایت کیا، ذرا یعنی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی صحیح بخاری میں روایت کیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے یعنی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے روایت کیا، تو بخاری کے الفاظ یہاں ہم آپ کے سامنے، یعنی صحیح البخاری کے الفاظ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، یعنی مسلمان کے قلب سے متعلق تو اس سے پہلے آپ سنتے رہے ہیں، یعنی اعمال القلوب، دل کے اعمال جن کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور آج جس موضوع پر ہم بول رہے ہیں اس کا تعلق ایک مسلمان کے قالب سے ہے، یعنی یہ جو چند فٹ کا جسم ہے پیر سے لے کر سر تک، اس سے جس قالب کے اندر قلب ہوتا ہے اور جہاں ایمان ہے، اور جب تک ایمان کے تابع ابدان نہ ہو، انسانی بدن نہ ہو، عمل نہ کیا جائے تو پھر ایمان کی موت ہو جاتی ہے۔ صالح اعمال سے جو ابدان یا اعضاء کے ہوتے ہیں، ایمان میں اضافہ، قوت ہوتی ہے۔ جس قدر ایمان مضبوط، اسی قدر شیطان کمزور اور ناکام۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی شرح بھی کرتے ہیں، متعلقہ قرآنی آیات اور دیگر احادیث ایکسپلینیشن یا کمنٹری یا شرح سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ہم آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو مستعین باللہ و بتوفیق ہی سنیے یہ حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور صحیح بخاری میں، صحیح مسلم بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ ہم اس کی مختصر شرح کریں گے اور کوشش رہے گی کہ آدھا گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے، ورنہ اس حدیث کی شرح کا تقاضا ایک مستقل کتاب کرتی ہے۔ ایک کتاب میں اس کی شرح مکمل کسی حد تک میانہ روی سے ہو سکتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ جامعیت کے ساتھ نہیں۔ آئیے، اس میں سے کوئی مستثنا نہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، سب کے سب انسان ہیں، اور انسان نسیان کی وجہ سے انسان ہیں، بھول چوک ہم انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، یہ کوئی احسان نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی پہلی نشانی ظاہر کیا ہے؟ ظاہری نشانی نماز کا پابند ہونا۔ صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہوتے ہیں، حج عمرہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، اور بہت سے خیر کے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن زبان و بیان انداز ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کے گھر والے بھی اسے نالا ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ ارد گرد جو اس کے ہمسائے ہیں وہ اسے دیکھنا یا ملنا نہیں چاہتے، بلکہ کنی کترا کر نکل جاتے ہیں کہ کہیں سامنا نہ ہو جائے، پتہ نہیں کس طرح کی بات سننی پڑے گی۔ کل ہی غالباً بدھ کے درس میں واللہ عالم کس ملک سے، کس بر اعظم سے
کسی خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کے بزرگ والد ہیں، ان کے علاوہ ان سے تمام لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی صبر کی وجہ سے ان کے ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ زبان درازی یا سخت زبانی یا گالی گلوچ یا غصہ اس طرح کا ان کا بیہیویئر رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، نوازوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ وغیرہ، یا ملنے جلنے والوں کے ساتھ کمی زیادتی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن خلاصہ سوال کا یہ تھا کہ سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم میں سے اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، بالخصوص اگر اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی کسی جگہ مینیجر ہے، فورمین ہے، ڈائریکٹر ہے، کمشنر ہے، اعلیٰ ذمہ دار ہے، تو اپنے دست نگر ملازموں کے ساتھ بہت بری طریقے سے پیش آتے ہیں، بالخصوص اگر یہ شعبے ہیں جن میں مختلف وردیاں پہنی جاتی ہیں۔ ان شعبوں میں تو میرے خیال میں جب تک اپنے سے اس پر نیچے طبقے یا اپنے محتاط ملازم کو گالی نہ دی جائے تو شاید یہ شعبہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث رسول ہے، یہ شاہ سے لے کر گدھا تک اور اعلیٰ سے لے کر عرفہ سے لے کر ادنا انسان تک، ایک عہدیدار سے لے کر ایک ادنا ملازم اور خاکروب تک، مرد اور عورت، جوان اور خرد و کلاں، بزرگ، تمام کے تمام لوگوں کے لیے زبان کے استعمال کرنے کا ایک نبوی ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی۔ واقعہ میں نے حج کے دنوں میں آپ لوگوں نے مجھ سے ایک لیکچر سنا ہوگا جو ہمارے اس پر ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، کہ جب حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں وہ اونٹ جس پر پورا سامان سفر رکھا ہوا تھا، زاد اور توشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، حضرت ابوبکر کے اہل خانہ کا، سب کا سب، تو ایک مستقل ملازم اس اونٹ کو باحفاظت قافلے کے ساتھ لے جانے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، ذمہ داری دی گئی تھی ایک اٹے نوجوان آدمی ملازم کو، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے۔ ایک جگہ پر راستے میں میں نے اس میں تفصیلاً ذکر کیا ہے، اس کو لیکچر کو آپ سن لیں حج سے متعلق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد بھی تھا، بیٹھے وہاں حضرت عائشہ بھی ساتھ بیٹھی تھیں، حضرت ابوبکر بیٹھے، حضرت ابوبکر کی بیٹی اسماء اور دیگر گھر کے لوگ۔ تو اتنے میں وہ آدمی خالی ہاتھ آ رہا ہے، ملازم، کہا اونٹ کہاں ہے، کیونکہ بھوک لگی ہے اس لیے ہم بیٹھے ہیں کہ یہاں پر مکہ مدینہ کے درمیان میں اس صحرا میں کچھ کھا پی کر آگے بڑھیں۔ کہا وہ تو اونٹ تو کل رات سے غائب ہے۔ ایسی صورت میں حضرت ابوبکر کو بہت غصہ آیا، حالت احرام میں ملازم کو مارنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا یا ابوبکر، یہ اس بیچارے کے نہ ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں، اونٹ جو جانا تھا وہ سامان لے کر چلا گیا، اب نہ تمہارے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں مارنے کا کیا فائدہ ہے، حالت احرام میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو چھوڑ دیں، باز آ جائیں۔ تو ان مشکل حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوتاہی تقصیر دیکھی ایک ملازم کی تو اس کے ساتھ مسکراہٹ سے پیش آئے، اور اپنی زبان سے، جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں یہ کام کے لیے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، بھول گیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں یا گھر سے باہر کسی کام کے لیے روانہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لڑکا کافی دیر ہوگی گھر آیا ہی نہیں، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگی، اللہ خیر کرے کہ انس بچہ کام کے لیے بھیجا تھا کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا، تو گھر سے تلاش میں نکلے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ کہ ایک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے شانے پر، کندھوں پر محسوس کیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، نہ سختی، نہ ڈانٹ ڈپٹ، نہ مار اور نہ برا بھلا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ سند شہادت یہ سرٹیفکیٹ دی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد آپ اخلاق میں امام ہیں میری ساری مخلوقات کے، حتیٰ کہ انبیاء کے بھی. جہاں تک آپ کے اخلاق کے سب سے ٹاپ اعلیٰ مقام و مرتبے پر آپ فائز ہیں. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تلخ زبان ہوتے اور زبان آپ کے میں سختی ہوتی، آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے اور سنگ دل ہوتے، رحم دل نہ ہوتے، تو یہ جو آپ پر جانے نشاور کر رہے ہیں یہ قریب بھی نہ آتے، سب کے سب چھوڑ کر آپ کو بھاگ جاتے. تو آئیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، لیکن آپ اور ہم میں سے ہر ایک کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ یا یہ سند خوش اخلاق یا حسن اخلاق مل سکتی ہے یا نہیں؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اس سند، اس سرٹیفکیٹ کا ہم ڈراپ پڑھتے ہیں. کیا اپنا نام ہم اس میں فل اپ بحیثیت مسلمان کر سکتے ہیں، یا اگر کریں گے تو کہیں جھوٹا نہ ہو؟ کیونکہ فارم فل اپ بھرتے ہیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیا جاتا ہے. تو اب یہاں آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخلاقیات کا ایک فارم دیا ہے، ایک خاکہ دیا ہے، اس میں نام کی جگہ خالی چھوڑی ہے. ہر مسلمان مرد و زن کو عہد نبوی سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ آپشن اختیار دیا ہے کہ اس کو اچھی طرح پڑھیں، پھر بحیثیت مسلمان اپنا نام اس میں درج کریں. تو ہمیں یہاں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم اس بات کے اہل اور حقدار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن شدہ، صحیح بخاری کے اندر ہے بھائی، اوتھینٹک اور ویریفائڈ یا تصدیق شدہ سند میں اپنا نام لکھ کر ہم کیا یہ سند لے سکتے ہیں؟ آئیے دوبارہ حدیث کو پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ المسلم، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ، یعنی مکمل صحیح معنوں میں مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان سالم ہوں، محفوظ ہوں، مامون ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ کا تقاضا نماز بھی ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زبان سے اپنے قرابت داروں کو، پرایوں کو، ہمسایوں کو، ملازموں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ وہ دعا کے بجائے کچھ اور کہتے ہیں، خوش اخلاق کے بجائے دریدہ ذہن کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز ایمان مسلمان کے اسلام کو بہت کمزور کر دیتی ہے. یا یہ ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، فلاں کی چغل خوری، فلاں کی غیبت، فلاں پر کمانڈمنٹ، جب کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ سے کسی نے پوچھا ہے اور نہ آپ کو کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح بہت عظیم اجر کا کام ہے کہ آپ سچی گواہی کسی کے حق کو لینے کے لیے یا کسی کو ظلم سے روکنے کے لیے دیں، لیکن جھوٹی گواہی دی جائے. اس ایسے شخص کی زبان سے کہاں مسلمان محفوظ کہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے ظالم کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے. اسی طرح آدمی کہیں گفتگو کرتا ہے، کسی کو نصیحت کرتا ہے، نصیحت کے بجائے فضیحت، یا مردوں کو جو اپنے رب سے جا کر مل چکے ہیں ان کی قبریں کھود کر
مطلب ان کو قبروں سے نکال کر برا بھلا کہا جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الی ما قدموا، دنیا سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں انہیں گالی نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، انہوں نے جو عمل کیے وہ ان کو جا کر فیس کر رہے ہیں، ان کا سامنا کر چکے ہیں۔ اب آپ ان پر ظلم کر کے ایک ظالم کے طور پر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو زبردستی نہ دھکیلیں، بلکہ بچیں کہ آپ ظالم ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں۔ اور یہی آپ نہ سمجھیں کہ صرف ہاتھ ہی سے ظلم ہوتا ہے، بلکہ زبان سے بھی، بلکہ موجودہ دور میں زبان و قلم سے، جو میڈیا کا یہ دور ہے، اس میں بہت زیادہ ظلم بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، چغلی جیسے اور بدخواہی جیسے، اور اسی طریقے سے غیبت جیسے کبیرے گناہ جو نیکیوں کو اس طرح چٹ کر جاتے ہیں جس طرح آگ ایندھن کو، فیول کو، یا لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، تو یہ حدیث ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زبان کے اس کے اوپر کیا فرائض و واجبات ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرے، اپنی زبان سے کسی، حتیٰ کہ شوہر ہے تو بیوی کو ایذا نہ دے، بیوی ہے تو شوہر کو ایذا نہ دے، بچے ہیں تو والدین کو ایذا نہ دے، قرابت دار رشتہ داروں کو ایذا نہ دے، کیونکہ اس زبان سے صلح رحمی بھی ہوتی ہے، قطع رحمی بھی ہوتی ہے، اور قطع رحمی حرام ہے، صلح رحمی فرض ہے۔ صلح رحمی سے عمر میں بھی برکت اور رزق میں بھی برکت، اسی رزق کے لیے در در کی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، دیس پردیس کے اندر صحراؤں کی خاک چھانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر زبان کے استعمال کے ضابطے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہی زبان ایسے زخم چھوڑتی ہے کہ زندگی بھر آدمی بھول نہیں سکتا۔ ایک بچے کا واقعہ، پرائمری میں کسی ہمسائے آدمی سے غلط زبان اس نے سنی تھی، شاید وہ 25 سال کا پہنچا ہوا ہوگا، لیکن ابھی بھی انہیں وہ یاد ہے کہ فلاں شخص نے جو دینی اس میں وضاقتہ میں تھے، اس نے بلا کسی وجہ کے، جبکہ میں اسکول کی ایک کہانی غالباً کوئی پیش کر رہا تھا، اس میں بلا وجہ کے ایسی کمانڈمنٹ کی جو بد اخلاقی کی دلیل تھی۔ حالانکہ اس طرح کے بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ ایک گھر کی خاتون خانہ ہے، یا کوئی اس گھر میں مہمان آئے، عورت آئے یا مرد آئے، یا یہ ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنے انلاز میں یا اپنے ددیار میں مہمان کے طور پر جائیں، بڑے ہوں ان کے سامنے، چھوٹے بچے کیوں نہ ہوں، اپنی زبان کو بہت سمجھ سوچ کر استعمال کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سند کو یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان کو غیر ذمہ دارانہ طور پر اخلاقی و آداب سے اور اخلاقی و ایٹیکیٹ کے جو حدود ہوتے ہیں ان سے باہر ہو کر استعمال کریں، جس کی وجہ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اس شہادت کے اندر نام لکھنے کی جگہ ہی نہ ملے، یا اس کے ہم اہل اور حقدار ہی نہ ہوں۔ تو معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کی، کہا یا معاذ اکف علیک ھذا، زبان پکڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا معاذ اس زبان کا خیال رکھیں۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ افا نؤاخذ بما تتکلم به السنتنا، کما قال رضی اللہ تعالی عنہ، کیا زبانوں کی بول چال پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یا معاذ ثقلت کا امت حل یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہا یہ جو جہنم میں سر کے بل یا اس کے بل منہ کے اوندے بل پھینکا جائے گا لوگوں کو، وہ زبانوں کی کارکردگی ہوگی۔ دوسرے موقع پر اسی پر ہم زبان کا مسئلہ ختم کرتے ہیں، آگے ہاتھوں کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ یہ تو دنیا میں
دینی اخلاق جو آخرت میں نجات کا سبب بنے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان کی اچھے مسلمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کی زبان سے مسلمان مامون و محفوظ رہیں، پس پشت بھی مسلمان غیر حاضری میں بھی کہ ان کی غیبت نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، ان کے خلاف سازش زبان کے ذریعے نہ رچی جائیں، اور سامنے بھی کہ بد زبانی، گالی گلوچ، لعن طعن، بد دعا، برے بھلے اور حقارت یا ایسی چیزیں جس سے دل آزاری ہو سامنے کی زبان کو نہ استعمال کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے بچنے کی مجھے ضمانت دے، اسے میں اضمن لہ الجنہ، اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت مل جائے تو پھر چاہیے کیا انسان کو؟ ساری تگ و دو کا، ایمان کا، اسلام کا، عمل کا، برائیوں سے بچنے کا مقصد ہی اللہ کی رحمت سے جنت حاصل کرنا ہے۔ اب آگے آئیے، اسی حدیث میں دوسرا لفظ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وَيَدَيْهِ۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت خاموش طبیعت ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاعدے پر، بیان کردہ قاعدے پر عمل کرتے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فل یقل خیرن او لیصمت، کہ آدمی کے لیے یہ بہتر ہے اگر بولے تو خیر و بھلائی کی بات بولے، ورنہ خاموش رہے، بری زبان نہ استعمال کرے۔ زبان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کرے تو صحیح، اللہ کے بندوں کی خیر اور بھلائی، قرابت داروں کی خیر و بھلائی، دین کی خدمت، پڑھنے پڑھانے، تعلیم و تعلم کے لیے استعمال کرے، ورنہ اگر اسے غلط استعمال کرنا ہو، ناجائز طریقے سے زبان کو استعمال کرنا ہو، تو اس سے بہتر ہے آدمی خاموش رہے، بلکہ خاموش رہنا فرض ہے۔ کوئی آدمی اس پر عمل کرتا ہے لیکن اللہ نے اسے عہدہ دیا ہے، طاقت و قوت دی ہے، مار پیٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، یا اسی طرح اشارے کنائے سے ہاتھوں کے ذریعے ایذا دیتا ہے، یا یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ وغیرہ، بہت سے کام ہاتھوں کے ذریعے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو پر دست رازی، حتیٰ کہ موجودہ زمان میں قلم کا ناجائز استعمال کرنا یہ بھی ہاتھوں کی کارستانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں مسلمان یہ ہے کہ اس کی زبان سے بھی ساتھ ساتھ ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہیں، وہ اپنی تحریر کو، اپنی تحقیر کو، اپنے قلم کو، اپنے بیان کو، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ اس کام کے لیے استعمال کریں جس سے اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو، اور اللہ کے بندوں کی تباہی، ان کی ان کو نقصان پہنچانا، ان کو ضرر نہ ان ہاتھوں کے ذریعے پہنچایا جائے، حتیٰ کہ سودی کاروبار لینا دینا، حرام کاروبار لینا دینا، جال سازی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سارا کا سارا ہاتھوں کا کام ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور زبان دونوں سے مسلمان بچے رہیں۔ اسی لیے ایک عربی کا بہت اچھا شعر کسی نے کہا ہے، اور لسان کے بارے میں بھی، زبان کے بارے میں بھی، اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا وما من کاتب الا ستبقى کتابته وان فنیت یناہ، جتنے لکھنے والے ہیں وہ تو فنا ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تحریر باقی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے غسل خانوں میں جگہ جگہ معیوب غیر اخلاقی عبارتیں لکھتے ہیں، تو یہ تحریریں باقی رہیں گی اور کتنے لوگ مٹی میں جا کر دفن ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فلا تکتب بکفک غیر شیء تسرک فی القیامۃ ان تراہ، آپ کو لکھنا ہے، آپ کو پوسٹ کرنی ہے مختلف سوشل میڈیا پیج پر کوئی چیز، تو ایسی پوسٹ کریں کہ قیامت کے دن دیکھ کر آپ کیا ہو جائیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں۔ اور ایک دوسرے شعر میں کہا گیا ہے لسان فتح نصف و نصف فعادہ ولم تبقى الا صورۃ اللحم والدم وکین ترى من صاحب لك معجبا زیادته ونقصه في التکلم، کہ انسان کے اخلاق اچھے ہیں، بڑے ہیں، وہ جب بولتا ہے تو تبھی ظاہر ہوتے ہیں اور زبان سے پہچانا جاتا ہے، لہذا اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں اور ہاتھوں کو تعمیر کے لیے نہ کہ تدمیر کے لیے استعمال کریں، بنانے کے لیے نہ کہ تخریب کے لیے استعمال کریں۔
اس کے بعد والا تیسرا جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مختصراً ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ دار الکفر سے جہاں آدمی اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، جیسے فتح مکہ سے پہلے مکے کی عادت تھی کسی ایسے ملک میں جائے جہاں اپنے دین کو عمل آ سکے، یہ ہجرت بعض حالات میں فرض ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو اس حدیث کی شرح کرتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب تک سورج مغرب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک ہجرت کا دروازہ کھلا ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے لیے تنگی ہو اپنے دین پر چلنا، وہ ایسی جگہ ایسی بستی میں منتقل ہو جائے جہاں وہ آزادانہ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اور فرمایا کہ ہجرت جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کھلی ہے، اور توبہ کا دروازہ جب تک آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکلے تب تک کھلا رہے گا، یعنی قیامت تک۔ دوسری ہجرت جو ہر جگہ ہر بستی میں حتیٰ کہ مقدس ترین مقامات میں باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو منع کیا ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں کو چھوڑنا ہجرت ہے، یعنی ہجرتی جیسا عظیم عمل ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ توبتاً، آدمی جو گناہ کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو ترک کرے۔ اب جب سچے دل سے آدمی توبہ کرتا ہے تو ہجرت کی طرح یہ توبہ پہلے والے گناہوں کو ڈیلیٹ انٹر کر دیتی ہے، بالکل مٹا دیتی ہے، بلکہ زیادہ اخلاص ہو، توبۃ النصوح ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے گناہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو برائیوں کو نیکیوں میں اللہ کے فضل سے بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلم تسلیما کثیرا۔